الحمد للہ وکفی الذی خلق الارض والسماوات العلی وبین الضلالة والہدى لا شریک لہ فی الارض ولا فی السماء وَلَهُ الْعِزَّةُ وَلَهُ الْعَظْمَةُ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ وَعَلَيْهِ التَّوَكُّلُ وَالثَّنَاءُ والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وعلى آلہ وأصحابہ الاتقیاء الذین هم خلاصة العرب الأربعة وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين العظيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید. میرے لیے انتہائی واجب الاحترام ہماری جماعت کے لیے سرمایہ فخر مناظر اسلام حضرت مولانا حافظ محمد صدیق آزاد صاحب اور اس بابرکت محفل میں تشریف فرما تمام معزز محترم اور مکرم دوستوں، رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں پھر 27ویں کی شب اور مرکز اشاعت جامعہ مسجد محمدی میں اللہ رب العالمین نے ہم سب کو مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس مرکز اشاعت کا تعارف آپ خوب جانتے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس مرکز میں بڑا وسیع اور بڑا وقیع کام ہو رہا ہے. یہ مرکز اشاعت اہل علاقہ کے لیے مرکز علم و عرفان ہے، توحید کی پہچان ہے. اس رمضان المبارک الحمدللہ ثم الحمدللہ اس مرکز میں دورہ تفسیر بھی پڑھایا گیا اور حضرت کو یاد ہوگا کہ میں نے بھی گزارش کی تھی ایک دفعہ میٹنگ میں کہ دورہ تفسیر اس مرکز میں بلا ناگار ہونا چاہیے. تو اس دفعہ ہوا ہے تو مجھے بھی امید ہے کہ انشاءاللہ اس اپیل اور گزارش کی وجہ سے ثواب میں حصہ مجھے بھی اللہ عطا فرمائیں گے. اور تعداد کے لحاظ سے بھی بڑی ہی تسلی بخش بات تھی کہ خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد شریک رہی اور آپ حضرات نے بھی بھرپور شرکت فرمائی. اس یادگار لمحے میں میں پوری عقیدت اور احترام کے ساتھ اور اپنا فریضہ ادا کرتے ہوئے ضرور تذکرہ کروں گا اپنے ان اکابر کا جنہوں نے یہ سلسلہ شروع فرمایا. پیر طریقت رہبر شریعت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ
شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ، نوجوان نسل ان بڑے حضرات کی خدمات سے بخوبی آگاہ نہیں ہے، لیکن ان کے تذکرے ابھی تک دلوں میں موجود ہیں۔ آج یقین مانے توحید کی بات کرنا بڑا آسان ہے، ایک شخصیت جن کا میں نے تذکرہ کیا مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا، حضرت بھی گواہ ہے اس بات کے، ان کو بھی معلوم ہے کہ انہوں نے جب اللہ کی توحید بیان کی تھی نا، تو ان کا منہ کالا کیا گیا تھا اور گدھے پہ بٹھا کے اس پنجپیر، وہ ایک گاؤں ہے جہاں آج تو اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اس کے ارد گرد ان کو گھمایا گیا تھا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، اللہ کی توحید بیان کیوں کی۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ پورے ملک کے مشرکوں کے لیے، بڑا مجھے لفظ کسی کا استعمال کیا ہوا پسند آیا تو میں بار بار سناتا ہوں کہ پورے ملک کے مشرکوں کے لیے درہ عمر تھے وہ، اور پھر اس کی قیمت بھی انہوں نے چکائی، جیل بھی کاٹی، گلے پہ اس طرح بھی چلا۔ پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر فائرنگ ہوئی، انہیں بھی ان رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، اور ان اکابر کے بلا واسطہ جو شاگرد ہیں یقیناً انہوں نے بھی کمال کیا، اور جن بزرگوں کا نام حضرت لے رہے تھے اور آپ کو دعوت دے رہے تھے کہ آپ ان کی زیارت کے لیے ضرور جایا کریں، حضرت مولانا حافظ محمد دین صاحب، اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، اور اسی طرح آپ کے اس خانقاہ کے مشہور خطیب اور مناظر، جن کا ذکر کیے بغیر یہ ذکر مکمل نہیں ہوگا، یہ تذکرہ تکمیل پذیر نہیں ہوگا، حضرت مولانا محمد عبداللہ راشد صاحب، یہ کمال کے لوگ تھے، اور ان کا تذکرہ کرنے کے لیے الگ نشست اور الگ محفل ہونی چاہیے، ان کے تذکرے کا حق ادا نہیں ہو سکتا 2-4 منٹ میں۔ انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں، جو محنتیں کی ہیں، جو دماغ سوزی اور دل سوزی انہوں نے کی ہے، جو تانے برداشت کیے ہیں، جو فتوے برداشت کیے ہیں، جو رکاوٹیں برداشت کی ہیں، یقین مانے یہ انہی کا حوصلہ تھا، یہ انہی کی ہمت تھی، ان کو داد ملنی چاہیے، اور وہ سب سے بہتر داد یہ ہے کہ اللہ ان کی ایک ایک کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور یقین مانے جب توحید کی سمجھ آئے گی اور پھر ان کی خدمات دیکھی جائیں گی تو یہ احساس دل میں ضرور پیدا ہوگا کہ ہم ان کے احسانات کا بدلہ اتار ہی نہیں سکتے، کہ جنہوں نے پوری ہمت کوشش کر کے اہل علاقہ کو شرک کی دلدل سے نکالا، جہنم سے نکالا۔ شرک کنفرم جہنم ہے، شرک کا مطلب کیا ہے؟ پکا ٹکٹ جہنم کا، اور انہوں نے پھر ہماری نسلیں سنواری، آپ کی نسلیں سنواری، اور یہ آسان کام نہیں تھا۔
آج بھی ہے، آسان نہیں ہے، لیکن اس وقت بالکل ہی آسان نہیں تھا۔ تو انہوں نے بہرحال یہ ہمتیں کی، اللہ انہیں ان کی قبر منور فرمائے، ان کی برزخ کے معاملات میں اللہ ان کی اپنی رضا والے معاملے ان سے فرمائے، اپنی خوشنودی والے معاملے فرمائے۔ اور اس ادارہ اور اس مرکز کے لیے بھی دل سے دعا ہے، آپ بھی آمین کہیں کہ اللہ اسے تا قیام قیامت آباد رکھے، اور اہل علاقہ کے لیے یہاں سے علم و عرفان کے چشمے پھوٹتے رہے۔ قرآن حکیم کا اور رمضان المبارک کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ نے یہ رشتہ بنایا ہے، یہ تعلق بنایا ہے۔ چونکہ یہ بڑا علمی سٹیج ہے، اور آپ کی علمی تربیت یہاں ہر روز ہوتی ہے، آپ اس کا تھوڑا سا اظہار فرمائیں گے تاکہ جو میں نے تمہیدی گفتگو کرنی ہے وہ آپ کی طرف سے ہو جائے، کیونکہ وہ آسان سوال ہے اور یقیناً آپ کے ذہن میں ہوں گے، اور آپ ان کا بڑی آسانی سے جواب دے کے میرے ساتھ شریک ہو جائیں گے اس گفتگو میں۔ تو آپ مجھے بتائیں گے کہ قرآن مجید کس مہینے میں نازل ہوا؟ کچھ لوگوں نے ابھی نہیں بتایا۔ ہمارے مجموع اشاعت کے مجموع سے اکثر یہ ہوتا ہے، شکایت سی رہتی ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں، داد دینے کو اور اس طرح ساتھ ساتھ چلنے کو ان کا دل نہیں کرتا۔ تو یہ سارے سوال آپ نے حل کرنے ہیں۔ قرآن مجید کس مہینے میں نازل ہوا؟ رمضان المبارک کی کون سی رات کو نازل ہوا؟ قرآن مجید، اب پھر دوسرے سوال پہ یہ آواز کم ہو گئی ہے۔ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ ساری رات بیان ہونا چاہیے، تو ساری رات تو پھر اسی طرح ہی ہونا ہے، آہستہ آہستہ، اور ساتھ ساتھ آپ نے بھی چلنا ہے۔ قرآن مجید کون سی رمضان المبارک کی بابرکت مقدس رات میں نازل ہوا؟ یہ سوال جو ہوتے ہیں نا، یہ یقین مانے ایسے جو علماء بیٹھے ہیں یا جو بڑی عمروں کے لوگ بیٹھے ان کو آتے ہیں، لیکن آپ یقین کریں کہ کئی بچے ایسے ہوں گے جو پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے، کئی ایسے ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ سب بھی عالم فاضل ہوں، کئی ضرور ہوں گے جو پہلی دفعہ سنیں گے۔ تو قرآن مجید اوپر جہاں موجود تھا اسے کیا کہتے ہیں؟ اب پتہ چلا کہ کچھ کو معلوم نہیں تھی یہ بات، اس لیے جواب زوردار نہیں تھا۔ جہاں قرآن مجید پہلے تھا اسے کیا کہتے ہیں؟ وہاں سے جس فرشتے کے ذریعے قرآن مجید یہاں زمین پہ اترا، آسمان سے نازل ہوا، اس مقدس فرشتے کا نام کیا ہے؟ اور جس زبان میں قرآن مجید نازل ہوا اس زبان کو کیا کہتے ہیں؟ عربی زبان۔ اور جس عظیم، شریف، معزز، محترم، معطر، منور، اکمل، اشرف ہستی پہ نازل ہوا اسے کیا کہتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن مجید کا مختصر سا تعارف تھا جو آپ نے کروایا، اور یہ میں نے اس لیے انداز اختیار کیا کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے اس منبر و محراب سے کتنی گہری محنت ہو رہی ہے، اور آپ کو کیا کچھ سکھایا جا رہا ہے، کیا کچھ پڑھایا جا رہا ہے، یہ دیکھنے کے لیے آپ کو سوال آپ سے کیے گئے۔ قرآن مجید اللہ کی ایک ایسی بے مثال کتاب ہے، ایک ایسی نایاب کتاب ہے، ایک ایسی حکمتوں سے بری ہوئی کتاب ہے کہ اللہ نے اس کی مثال ہی کوئی نہیں بنائی۔ اور یہ ساری باتیں ایک ایسے پس منظر میں کرنا چاہوں گا، چونکہ جو
ڈاکٹر کی سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے اسے امراض کا پتہ ہوتا ہے، وبائی امراض کون سی ہے، یہ سارا کچھ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو جیسے حضرت نے بار بار جملہ دہرایا کہ اللہ ہم سے خدمت لے رہا ہے، کیونکہ ہم بھی اس جگہ پہ بیٹھتے ہیں، اس لیے معاشرے کی نبض پہ یہ ہاتھ ضرور ہے آج کے علماء کا بھی، کہ آج سے 10-15 سال پہلے قرآن سے جو لگاؤ تھا نا اس قوم کا، آج وہ نہیں ہے، یقین مانیں۔ اور آپ اتفاق کریں گے آپ اتفاق کہ کرواؤں، مسجد میں بیٹھے ہیں، اب آپ نے انسلٹ محسوس نہیں کرنی، قرآن میں 27واں اب شب گزر رہی ہے، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں جنہوں نے پورے قرآن کی تلاوت کی ہے، نہیں کی جنہوں نے انہیں انسلٹ نہیں محسوس کرنی، صرف میں آپ کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھ لیجیے 27واں روزہ ہے، اور غالباً پچھلی دفعہ بھی میں نے اس طرح کی بات پوچھی تھی یہاں سے، تو کتنے ہاتھ کھڑے ہوئے پورے قرآن مجید والے؟ 600۔ اور اسی تناظر اور اسی بیک گراؤنڈ میں اور پس منظر میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ یقین مانے مسجدوں میں قرآن پر گرد جمی ہوئی ہے، گرد، جھاڑنے والے کوئی نہیں رہے، اور یہ کوئی بناوٹی جملہ نہیں، مسجدوں میں جا کے دیکھ لیجیے، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، وہ جو ایک مرثیہ قرآن کا کسی نے کہا تھا نا کئی سال پہلے، وہ کہنے والا آج ہوتا تو کہنے سے پہلے ہی پتہ نہیں وہ جان نکل جاتی اس نے تو یہ کہا ہے نا، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں گرد و غبار سے اٹے پڑے ہیں قرآن، گرد جھاڑنے والے کوئی نہیں رہے۔ اور میں اس لیے بھی کہہ رہا تھا کہ بات یہاں سے چلی تھی کہ جب ہم بھی بچے تھے نا، اتنے طالب علم تھے، اس وقت بھی رمضان گرمیوں میں آیا تھا، مجھے یاد ہے تراویح پڑھنا کیسے پڑھنا، اور یہی بات میں عرض کرنے لگا تھا کہ مسجدیں بھری ہوئے ہوتی تھی، یہ فرق پڑ گیا ہے، اسی فرق کی طرف میں آپ کو توجہ آپ کی کروانا چاہتا تھا کہ آج یہ بہت بڑا مرکز ہے، اللہ کا شکر ہے بڑی اچھی تعداد تھی، لیکن وہ جو مسجد بھرنا، وہ ذوق و شوق جو ہم نے بچپن میں دیکھا ہے، یقین مانے وہ نہیں تھا، اور اس کی میں نے آپ کے ہینڈ رائز کروا کے ہاتھ اٹھوا کے بتا بھی دی ہے، آپ سے میں نے اس کی تصدیق کروا دی ہے کہ کتنا فرق پڑ گیا کہ رمضان آیا ہے اور تلاوت قرآن کا کیا انداز رہ گیا ہے، اور میں اور آپ سب صبح سے شام تک، شام سے صبح تک صرف رمضان کا معمول دیکھیں تو یقین مانے ہمارے پاس تلاوت کے لیے وقت ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے جی، صبح سحری کر کے سونا ہوتا ہے، پھر کاروبار ہے، پھر یہ ہے، پھر وہ ہے، پھر وہ ہے، پھر وہ ہے، تو قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے۔ اور حالانکہ قرآن تو وہ چیز ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ذلت و پستی اور عزت و مرتبت کے فیصلے ہی اللہ نے قرآن کی وجہ سے کرنے ہیں، اور جسے اقبال نے بھی قرآن سے اور حدیث سے سمجھ کے کہا ہے نا کہ وہ معزز تھے زمانے میں، وہ یہ حدیث سمجھے ہیں اقبال، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور اس مریض کا آپ حال کتنا افسوسناک ہے یہ اندازہ لگائیے کہ جسے مرض کا بھی پتہ بتایا جائے، جسے علاج بھی بتایا جائے، لیکن وہ اپنے علاج کی فکر نہ کرے، کتنا اس کا یعنی اس کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے کہ جس مریض کو مرض کا بھی پتہ چل گیا، علاج بھی اس کے پاس ہے، لیکن وہ اس طرف
آ نہیں رہا۔ تو بہرحال قرآن مجید ہماری ناقدریوں کے باوجود بڑی رتبوں والی کتاب ہے، ہماری بے احترامیوں کے باوجود بڑی شان والی کتاب ہے، ہمارے اس انتہائی افسوسناک سلوک کے باوجود اللہ کی یہ بے عیب اور لا ریب کتاب بہت ہی بلندیوں والی کتاب ہے۔ قرآن حکیم کے بارے میں ہی 2-4 آیات ہم پڑھیں گے تاکہ کوئی ایک دل اس طرف آ جائے، اس امید پر کہ کوئی ایک ہی سمجھ جائے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی کتاب تھی اور میں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اللہ کی یہ برکتوں والی کتاب، یہ عظمتوں والی کتاب، یہ رفعتوں والی کتاب، اللہ کی نظر میں کتنا رتبہ ہے اس کا، میں اور آپ گرد بھی نہ جھاڑے تو ہماری مرضی ہے اور ہماری قسمت بدقسمتی ہے، قسمت نہیں بدقسمتی ہے، لیکن نازل کرنے والے کی نظر میں اس کا مقام کتنا ہے، شان کتنی ہے، اس کے اندر رعب اور دبدبہ کتنا ہے، اللہ کی نظر میں اس کی شان کتنی ہے۔ خود قرآن کہتا ہے، فرمایا رب العالمین نے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، قرآن سے منہ موڑنے والوں، قرآن سے رشتہ توڑنے والوں، سنو تو صحیح اللہ کیا کہتے ہیں۔ قرآن کے لیے وقت نہ نکال سکنے والوں، سنو قرآن کا رتبہ کتنا ہے۔ قرآن کی گرد و غبار جھاڑنے کے لیے بھی جن کے پاس ٹائم نہیں رہا، انہیں اللہ کہتے ہیں ذرا سنو تو صحیح، میری نظر میں اس کا مقام کتنا ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، ابھی میں نے ترجمہ نہیں کیا لیکن یہ اس مرکز کی برکت ہے کہ آپ میں سے اکثر کو ترجمہ آتا ہے اس کا۔ فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، او بے قدری کرنے والو، اللہ کی بات تو سنو، اللہ کی نظر میں اس کلام کا کتنا رتبہ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن اگر ہم ساکت و جامد پہاڑ پر اتار دیتے، وہ پہاڑ جسے آندیاں بھی ہلا نہیں سکتی، وہ پہاڑ جنہیں طوفان بھی لرزہ بر اندام نہیں کر سکتے، وہ پہاڑ جنہیں کوئی چیز ہلا نہیں سکتی، ساکت و جامد ہے۔ فرمایا اس کتاب کا اتنا رتبہ ہے کہ یہ قرآن اگر پہاڑ پر ہم نازل کرتے، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا، اور تمہارے تو دل نہیں نہ کانپتے اللہ کی کتاب سن کر، تمہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ کی کتاب پہ پڑی ہوئی گرد و غبار دیکھ کر، تمہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ کی کتاب کے شہید اوراق دیکھ کر، حالانکہ تمہارے اندر سننے کی طاقت، زندہ ہو تم، جیتے جاگتے ہو، جذبات ہیں، آنسو ہیں، سب کچھ ہے، لیکن
قرآن کی اس بے قدری اور بے احترامی پر تمہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا. ایز اے نیشن، پوری قوم کو. ایک کو میں نے کہا تلاوت کا، کہتا ہے ایسی نپاک جا بندے ایسا کہ میں تلاوت کری. دیکھیں شیطان نے حربے کیسے پڑھا ہے. کہتا بڑی اچھی کتاب ہے، بڑی شانہ والی کتاب ہے، میں نپاک جا بندہ میں کہ میں پڑھا. یہ بہانے بنائے. بہرحال اللہ فرماتے ہیں لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا، پہاڑ پر یہ کتاب نازل ہوتی تو نازل کرنے والی ذات اللہ کی کہہ رہی ہے کہ تو دیکھتا. ساکت و جامد پہاڑ ہے، بے حس پہاڑ ہے، لیکن اسے بھی اتنا احساس ہو جانا تھا کہ کتنی بلندیوں والی کتاب میرے اوپر نازل ہوئی ہے. اور اس احساس کے پیش نظر تو اسے دیکھتا کہ وہ لرزہ براندام ہے، کانپنے لگ گیا ہے. اللہ من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے تو پہاڑ کو دیکھتا کہ وہ بھی ریزہ ریزہ کانپنے لگ گیا ہے. اتنی بڑی کتاب، اتنی رفتوں والی کتاب، اتنی بلندیوں والی کتاب. اور جو آیت مبارکہ پڑھی خطبہ میں، اس میں بھی اللہ اس کی آیتوں کا تذکرہ کرتے ہیں. فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، سارے دعوے دار ہیں ایمان کے، اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں. سارے ہی مومن، سارے شہر کا شہر مسلمان بنا پھرتا ہے. وہ ایک شعر ہے، شہر کا شہر مسلمان بنا پھرتا ہے. سارے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی مومن نہیں. نماز نہیں پھر بھی مومن، روزے کی بے احترامی سرے عام پھر بھی مومن، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی سرے عام پھر بھی ان سے بڑا مومن کوئی نہیں. اور وہی بات بار بار دوہرا کے دل نشین اور ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کو ہاتھ لگائے کئی سال ہو گئے، لیکن مومن پھر بھی کس اپنے سے کم کسی کو سمجھنے ہی نہیں. لیکن قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. کسی کا کوئی خشک دعویٰ اللہ نے ایمان والا قبول نہیں کرنا. دعویٰ ایمان کا اس کا قبول ہے جس کے ایمان کی شہادت اور نشانی قرآن نے بتلائی. غلط تو نہیں بات جی؟ میرے کہنے سے میں مومن نہیں ہو سکتا، میرے دعوے سے میں ایمان والا نہیں ہو سکتا، میری بات نہیں چلنی. وہ تو آپ روس چلے جائیں نا، روس جہاں بالکل دین نام کی، اسلام نام کی دہریوں میں، ویسے ہے دین وہاں، تو وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم ٹھیک ہے. ہندوؤں کے پاس چلے جائیں، وہاں وہ کہہ رہے ہیں ہم ٹھیک ہے. میرے آپ کے دعوے سے بات نہیں نہ چلنی. قرآن کہتا ہے پہلی نشانی، پہلی علامت ایمان کی، مومن کی، یہ ہے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب نام لیا جائے اللہ کا تو ان کے دل ڈر جائیں. یہ پہلی نشانی ہے. آج مسجدوں والوں کو جائز اور سچا گلا ہے کہ 5 ٹائم
دن میں مسجدوں والے بلاتے ہیں، دکانوں والے دکان چھوڑ کے نہیں آتے۔ سچا شکوہ ہے۔ مسجد مرثیہ خواہاں ہے کہ نمازی نہ رہے، وہ اقبال بھی مرثیہ کر کے گئے ہیں مسجد کا، لیکن وہی بات ہے کہ وہ آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے۔ آج نہیں ٹائم تو نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، سچے مومن کی پہلی نشانی یہ ہے، اور میں نے بھی دیکھنی ہے، آپ نے بھی پرکھنی ہے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب نام لیا جاتا ہے اللہ کا تو ان کے دل لرزنے لگتے ہیں، خوف سے بھر جاتے ہیں۔ اب اس کا فیصلہ یہاں آپ نے نہیں کرنا، لیکن کریں ضرور، کرنا ضرور، تبھی ہمارے بیٹھنے کا فائدہ ہے یہاں، کہ اللہ کے نام پر دل کانپتے ہیں۔ دوسری نشانی فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اپنے اپنے ایمان کے دعوے کام نہیں آنے، اللہ کا سیٹ کیا ہوا معیار دیکھنا پڑے گا۔ اللہ کہتے مومن ہے ہی وہ کہ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اللہ کی آیتیں، قرآن کی آیتیں جب ان کے سامنے پڑھی جائیں تو ان کے ایمان کا لیول اونچا ہوتا ہے۔ یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے، صرف سننا سنانا نہیں، غور کرنا ہے ضرور۔ یہ قرآن حکیم کا ذرا تذکرہ دیکھیے اور اپنی ہم سب صورتحال دیکھیں۔ قرآن حکیم اللہ کی لا ریب کتاب ہے، اور اس کا مقام و مرتبہ آپ نے سوال و جواب میں غور کیا، نازل کرنے والی ذات کتنی اونچی، اور فرشتوں میں اس فرشتے کا مقام کتنا جو وحی لے کر آتا ہے، اور جس قلب مطہر پر اترا ہے وہ قلب مطہر وہ ہے کہ جسے اللہ نے بچپن میں ہی جنت کے پانی سے دھویا، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے، صاحب قرآن کے حوالے سے تھوڑا سا آگے چل کے ہم پڑھیں گے۔ اور یہ قرآن مجید جس مقصد کے لیے آیا، اب اس پہ غور کر لیجئے۔ فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، نازل کرنے والے نے اس کا مقصد یہ نہیں بتایا کہ اس پر ختم پڑے جائیں۔ یہ جاہل اور فنکار ملا نے بنایا ہے یہ مقصد۔ جس نے نازل کیا وہ کہہ رہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن تو بٹکے ہوئوں کو راستہ دکھانے کے لیے آیا تھا، یہ قرآن تو شرک کی گہرائیوں میں اوندے منہ پڑی ہوئی انسانیت کو نکالنے کے لیے آیا تھا، یہ قرآن تو جہالت کے اندھیروں میں ٹکرے مارتی ہوئی انسانیت کو نور کی طرف لانے کے لیے آیا تھا، یہ قرآن تو انسان کو انسانیت کے سکھانے کے لیے آیا تھا،
یہ قرآن تو انسان کو اللہ کا عرفان دینے کے لیے، پہچان دینے کے لیے آیا تھا۔ ختم پڑھنا اس کا مقصد، مردے بخشوانا اس کا مقصد اصلی نہیں ہے۔ یہ انہی لوگوں نے بنا دیا، اور یہ جو قرآن سے دوری ہے نا، دوری، یہ بھی سارا پروگرام انہی لوگوں کا ہے۔ میں ضرور ان کو مخاطب کروں گا اور آپ کو متوجہ کروں گا۔ یہ وہی ہیں جن کے بارے میں کسی نے کہا تھا نا کہ مغوی تو آپ کو ملیں گے شیطان سے بہتر۔ ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور خلق خدا کی راہ مار رہے ہیں، جبے پہنے ہوئے ہیں اور شرک سکھا رہے ہیں، دستاریں سجائی ہوئی ہیں، اور اللہ کے پیغمبر محمد کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت کا قوم کو باغی بنا رہے ہیں۔ اسی کنی کے بارے میں کہا کہ مغوی تو تمہیں ملیں گے شیطان سے بہتر، لیکن ہادی نہ ملے گا تمہیں کوئی قرآن سے بہتر۔ ان کے پروگرام کا حصہ ہے، پروپوگنڈے کا حصہ ہے۔ قوم کو کہتے ہیں قرآن تمہاری سمجھ سے بالا تر ہے، قرآن کو نہ کھولنا، نہ سمجھنا، نہ پڑھنا۔ قرآن سمجھنے کے لیے 15 علوم کی ضرورت۔ یہ سارا پروپیگنڈا یہ جو شیطان سے بہتر مغوی ہے نا، یہ انہوں نے پروپیگنڈا کیا، پھر قوم قرآن سے دور ہوتی گئی۔ آج اس مرکز میں تشریف فرما آپ حضرات کے ذہن میں تو ضرور ہے، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں آپ باہر تشریف لے جائیں۔ آپ بندوں سے پوچھیں جو اس راستے میں، اس لائن میں، اس جماعت میں، اس مشن کے ساتھ نہیں نا، ان میں سے کسی کو پوچھیں کہ قرآن کس لیے آیا تھا، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ ختم وغیرہ کے لیے، مردے بخشوانے کے لیے، تیجا 40واں، اس کا اصل مقصد یہ ہے۔ قرآن ماحول بن چکا ہے باہر۔ اپنے ماحول میں ہمیں یہ باتیں عجیب لگتی ہیں، لیکن ہیں باہر کہ میسج فرام گاڈ اس کو کوئی بھی نہیں سمجھ رہا۔ وہ کہہ رہے ہیں کوئی جنتر منتر کی، جس طرح دوسرے مذاہب میں کتاب ہوتی ہے نا، اس طرح کی کوئی کتاب ہے، بس رو رو کر کے مولوی حضرات پڑھتے ہیں، کوئی کبھی بخشوا دیا، کبھی جان نکالنے کے لیے آگے، کبھی یاسین پڑھ دی، اس طرح کر کے۔ لیکن قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن تو اللہ کا راستہ دکھانے کے لیے آیا تھا۔ اور پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن لوگوں سنو، بڑے غور سے سننے والا ارشاد عالی مقام ہے۔ میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں جس طرح ہر چیز کو یا لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، پھر اللہ کے رسول دلوں کا زنگ اتارنے کے لیے کیا نسخہ کیمیا تجویز فرمائیں گے؟ فرمایا کثرت ذکر الموت، پہلا نسخہ یہ ہے دلوں کا زنگ دور کرنے کے لیے کہ موت یاد کی جائے۔ آج تو مولوی حضرات، کبھی علماء خطبہ موت کا موضوع رکھ لیں نا، باہر نکل کہتے ہیں مولوی تے ڈرا ڈرا کے ساڈا کٹ دیتا ہے، وہ بھی جہاں نام نہیں لینا۔ لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، دنیا 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 جب ہونے لگے تو اس وقت
یہاں سے کوچ کر جانے والا لمحہ زیادہ یاد کیا کرو، زیادہ سے زیادہ قبرستان کا تصور ذہن میں لاؤ کہ ہم نے بھی یہاں نہیں رہنا، ہم نے بھی یہاں بڑا دل کمدا ہے اس گل تو کہیں بندے موت دی گل نہ کرو سارے باقی ساریاں کرو، لیکن محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کا زنگ اتارنا ہے تو موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اور دوسرا نسخہ کیمیا 100% مؤثر نسخہ دلوں کا زنگ دور کرنے والا، فرمایا تلاوت القرآن۔ دلوں کا زنگ تب دور ہوگا جب قرآن کھولو گے، دلوں کا زنگ تب دور ہوگا جب قرآن پڑھو گے۔ جلاء القلوب، وہاں فرمایا گیا جلاء القلوب، کہ پھر ان کی روشنی، ان کا زیب و زینت، ان کی آرائش، ان کا صاف ستھرا ہونا دلوں کا، وہ کس سے ہے؟ تلاوت قرآن سے۔ ایک اور حدیث پاک میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں فتنوں کا دور آئے گا، بڑا فتنوں کا دور آئے گا، اور یہ حدیث پاک سنانے والے کون ہیں؟ ذرا ان کا بھی ذکر ہو جائے۔ حدیث سنا رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر حضرت علی، جس نے نہیں کہا آپ دوبارہ کہیں، رضی اللہ عنہ، جس نے نہیں کہا دوبارہ کہے ذرا رضی اللہ۔ حضرت علی کون علی؟ میرے آپ کے سارے سنی قوم کے پیر علی، کہو رضی اللہ عنہ، بار بار کہنا ہے، ذرا تذکرہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا۔ ساری سنی قوم کے پیر علی، کون علی؟ ابو بکر کے مشیر علی، کوئی شک ہے؟ کون علی؟ حضرت عمر فاروق کے مشیر علی۔ کون علی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مشیر علی۔ یہ سارے عقائد میں پڑھا رہا ہوں اور یہ حقائق بھی ہیں۔ کون علی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے 2 سال تک مقتدی علی۔ کون علی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مقتدی علی۔ کون علی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مقتدی علی۔ کون؟ اب دوسری سائیڈ بھی سمجھیے اور دیکھیے پھر آخری جملہ، کون علی کے جن کے امام ہیں ابو بکر؟ کون علی جن کی امامت کے امام کون ہے؟ عمر فاروق۔ کون علی جن کے امام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ؟ کون علی جن کا تذکرہ بڑا ضروری ہے؟ کون علی کہ جن کو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ میں مدینہ العلم ہوں اور اس کے باب علی۔ کون علی جنہیں فرمایا ابو تراب علی؟ کون علی جو فاتح بدر بھی ہیں؟ یہ بدر کا نام وہ نہیں لیتے، یہ ہم لے رہے ہیں، اور حضرت سے پوچھ لینا پہلا جو پہلی لڑائی ہوئی تھی نا، فوراً جو دو بدو ہوتی ہے، وہ وہاں حضرت علی اترے تھے۔ کون علی فاتح بدر علی؟ بولیے ذرا مل کے، کون علی فاتح بدر علی؟ کون علی فاتح خیبر علی؟ کون علی عمر کے سسر علی؟ کون علی؟
سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ حضرت نے بار بار یہ بات بتائی ہوگی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ داماد ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ. اس میں جب آپ چونکہ اس زمانے میں ہم آ گئے ہیں سوشل میڈیا کے، بہت گمراہ کر رہا ہے یہ میڈیا بھی. وہاں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، اب ذرا اس کی بات بھی سن لیجئے اور پھر بات ذرا اپنی بھی دیکھ لیجئے. کہہ رہا تھا جی یہ جھوٹ ہے سراسر. کہہ رہا تاریخی حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور پھر ہمارے دوست علماء سے رابطہ کرتے کوئی نہیں، اور پھر مرزا جونیئر کے پیچھے کبھی بھاگے. جونیئر کی سینئر کون ہے؟ اور سینئر کون تھا؟ قادیانی. اور یہ کون ہے؟ مرزا جونیئر. یہ جونیئر ہے. تو پھر اس کے پیچھے چلتے ہیں. تو وہ ایک اور تھا، وہ کہہ رہا تھا جی دیکھیں جی حضرت، یعنی اس کی ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے ذرا سمجھیے بات بھی عقیدے کی. کہتے ہیں حضرت جس صاحبزادی کے بارے میں یہ سنی کہتے ہیں کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نکاح میں گئی تھیں، داماد بنے تھے، ان کی تو عمر ہی اس وقت 5 سال بنتی ہے. یہ اس کی تقریر کا خلاصہ ہے. پیچھے وہ حضرت علی کی عمر شمار کرتا ہے، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حضرت فاطمہ سے نکاح شمار کرتا ہے. تو پھر کہتا ہے کہ وہ تو دیکھو پہلے حضرت حسن پیدا ہوئے، پھر حضرت حسین، پھر حضرت فلاں، پھر حضرت، تو ان کی تو عمر ہی 5 سال بنتی ہے. کیوں جی؟ بات وزنی ہے کہ نہیں؟ اس کی متاثر ہو جانا چاہیے کہ نہیں ہو جانا چاہیے؟ مطلب 2 شادی ہوئی ہے مدینہ منورہ میں نبی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی. تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کب وفات پائی ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 6 ماہ بعد. تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو تو صحیح، غور تو کرو، توجہ تو کرو. پھر ان کے جو ڈائیلاگ ہوتے ہیں، جو پھر ان کے طور طریقے ہوتے ہیں سارے آزما کے، کہتا ہے 5-6 سال سے تو عمر ہی نہیں زیادہ بنتی. اور پھر ذرا دجل اور تلبیس دیکھیے. کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو وہ تھے، رضی اللہ تو وہ نہیں کہتا، حضرت عمر کہتا ہے. اور حضرت بھی جس معنوں میں وہ لیتے ہیں وہ بڑے پلید ہیں، جان بوجھ کے کہتے ہیں حضرت. وہ جو جس کو کہتے ہیں فلانا بڑا حضرت ہے، اس معنی میں وہ حضرت عمر کہتے ہیں. تو کہتے ہیں حضرت عمر تو کہا کرتے تھے، حوصلہ شکنی کیا کرتے تھے کہ چھوٹی عمر کے بچیوں سے نکاح نہیں کرنا چاہیے. سنیوں کو دیکھو کہ جو منع کر رہا ہے اسی کا ہی بنا دیا انہوں نے، کہ انہوں نے حضرت ام کلثوم سے 5-6 سال کی عمر میں نکاح کیا. تو میری بات سنیے ذرا، آپ اندازہ لگائیں کہ ہم سب متاثر ہو گئے کہ نہیں؟ اس نے جو ڈیٹ بتائی، جو تاریخ بتائی، جو عمر بتائی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے شادی کی ہے، اس وقت ان کی عمر تھی 15 سال. یہ تاریخی والے ہیں، اب ان کا وقت نہیں. ہاں جی بس کری جی. تو وہ حدیث ذرا پڑھنی ہے. اور اب یہ سمجھو تقریر کا اختتام ہے. کس عظیم ذات گرامی سے روایت ہے وہ حدیث؟ حضرت علی المرتضیٰ. کتنا ذکر کروایا، بھول گئے ہو؟ کس نے وہ ارشاد پاک اللہ کے پیغمبر سے سنا اور امت تک دیانت، امانت اور حفاظت سے پہنچایا؟ بولیے نام. کس نے؟ بولیے آپ نے بولنا ہے تو میں نے آگے جانا. کس نے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، وہی جو حضرت فاطمہ کے سرتاج ہیں، جو حسنین، کریمین، شریفین، عظیمین کے والد گرامی ہے، وہی حضرت علی. فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں فتنے بڑے آئیں گے، فتنے بڑے آئیں گے. لیکن آپ نے عرض کیا اللہ کے رسول، ان فتنوں سے بچنے کا پھر طریقہ کیا ہوگا؟ فتنوں سے محفوظ رہنے کا طریقہ کیا ہوگا، ذریعہ کیا ہوگا؟
میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہی طریقہ ہوگا کہ اللہ کی کتاب پر بھروسہ رکھنا، اور یہی ہماری جو بات کہہ رہی ہے، یہی ہماری جو بات کہہ رہی ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کچھ صفات تذکرہ کی ہیں، ان کو بعد میں کسی دن بیان کریں گے۔ ذرا دیکھیے آپ نے وہاں کچھ جملے بڑے ہی قیمتی ارشاد فرمائے۔ فرمایا قرآن کی شان یہ ہے کہ من قال بہ صدقہ، قرآن ایسی کتاب ہے اللہ کی کہ جس نے قرآن کے مطابق بات کی اس نے سچ کہا، جس کا عقیدہ قرآن کے مطابق وہی سچا، جس کا مشن قرآن کے مطابق وہی سچا، جو قرآن سے اپنے عقائد کے دلائل دے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من قال بہ صدقہ، وہی سچا ہے۔ اسی لیے بڑے فخر کے ساتھ، بڑی تسلی کے ساتھ، بڑے شرح صدر کے ساتھ اور بڑی مضبوطی کے ساتھ حضرت کی موجودگی میں اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اشاعت التوحید و سنہ کے عقائد سچے، اشاعت من قال بہ صدقہ، جس نے قرآن کے مطابق عقیدہ بنایا، صدقہ وہی سچا ہے۔ آج عقیدے بڑے پھیلے ہوئے ہیں، کوئی کسی کتاب پر عقیدہ بنا کے بیٹھا ہے، کوئی کتابوں کے انبار لاتا ہے، کوئی کسی کو پیش کرتا ہے، لیکن اللہ کے محبوب کا فیصلہ سن لیجئے۔ فرمایا من قال بہ، بولو من قال بہ صدقہ، بولیے ذرا، یاد ہو آپ کو اپنا مشن، آپ کو اپنی جماعت کی بات یاد ہو۔ فرمایا میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من قال بہ صدقہ، تین جملے اور ہیں وہ بھی سن لیجیے۔ فرمایا من عمل بہ اجیرہ، یہ کتاب ایسی ہے جس کے ایک حکم پر بھی جس نے عمل کیا اسے اجر ملے گا۔ اور اس کے احکامات میں سے آج سب سے بڑا حکم کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ رمضان میں حکم دیا۔ نماز پڑھو قرآن کا حکم، زکوٰۃ دو قرآن کا حکم، سچ بولو قرآن کا حکم، امانت دیانت کا مظاہرہ کرو قرآن کا حکم، بددیانتی نہ کرو قرآن کا حکم، ناپ تول میں وزن میں ایمانداری کا مظاہرہ کرو قرآن کا حکم۔ جو بھی جس حکم پر بھی عمل کرے گا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من عمل بہ اجیرہ، جو عمل کرے گا اسے کیا ملے گا؟ اجر ملے گا۔ تو اس نیت سے اللہ کے سارے احکامات پر عمل کرتے جانا ہے۔ اور ایک اور فرمایا من حکم بہ عدلہ، جو فیصل مانے قرآن کو، سنیے ذرا توجہ سے، جو فیصل مانے قرآن کو، جو ثالث مانے قرآن کو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی بھی بے انصافی کی طرف نہیں جائے گا۔ قرآن میں خود ہے نا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، دین اور دنیا کے جس معاملے میں بھی تمہارا تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو جھگڑا مٹانے کا طریقہ ردوہ الی اللہ،
یعنی اللہ کی کتاب کی طرف لے آؤ معاملہ، ثالث مانو اللہ کی کتاب کو، حاکم مانو اللہ کی کتاب کو، فیصل مانو اللہ کی کتاب کو، جج اور قاضی مانو اللہ کی کتاب کو۔ اور ایک فتویٰ بھی پھر سنا دیں، کیونکہ دو مفتی ہم بیٹھے ہیں، لیکن فتویٰ قرآن کا ہے، میرا نہیں ہے نہ ان کا ہے۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، قرآن کو فیصل مانو، اللہ نے یہ حکم دیا، معمولی حکم نہیں ہے۔ قرآن کو ثالث مانو، اللہ کا حکم ہے، معمولی حکم نہیں ہے۔ قرآن سے فیصلے کرواؤ، اللہ کا حکم معمولی حکم نہیں۔ جو فیصل نہیں مانے گا قرآن کو قاضی نہیں مانے گا، قرآن کو ثالث نہیں مانے گا۔ 3 فتوے اللہ کا قرآن لگاتا ہے۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، پہلا اس کا فتویٰ قرآن کا، ایسے بندے کے لیے یہ سنیے گا، فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ ترجمہ کی تو اس مرکز میں ضرورت ہی نہیں ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ آج پی پی سی جو ہے سب کچھ ہے، پی پی سی سمجھتے ہیں نا، کوئی وکیل بیٹھے ہیں حضرت، تو تحریرات پاکستان اس کو کہتے ہیں، تحریرات پاکستان اردو میں ترجمہ۔ آج سب کچھ وہ ہے۔ ایک ایمانداری سے بتائیے، ایک نہیں فیصل مانا جا رہا تو قرآن کو نہیں مانا جا، نہیں جج مانا جا رہا تو قرآن کو نہیں مانا جا رہا، نہیں ثالث مانا جا رہا تو قرآن کو نہیں مانا جا رہا۔ اور وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمے پہنچانا ہے۔ ہم تو پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں کتنے بڑے مجرم ہیں، ممبر و محراب پہ بیٹھنے والے، کہ اب نفاذ شریعت کی بات بھی کوئی کر رہا نہیں ہے، اب اسلام نافذ کرنے کی بات اس ملک میں کوئی نہیں کر رہا۔ بہت بڑا جرم ہم سے ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم پہنچا رہے ہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، قاضی جج ثالث جو قرآن کو نہیں مانے گا، پہلا فتویٰ قرآن کا، اولئک هم الکافرون، اس کے کفر میں کوئی شک۔ ایک ہی صفحہ ہے، ایک ہی صفحے پہ یہ آیتیں ہیں، حافظ قرآن جانتے ہیں یہ بچے، اللہ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، ان کی منزلیں آسان فرمائے، ان کو عالم بعمل بنائے، ان کو داعی توحید السنت بنائے، ان کو خادم توحید السنت بنائے۔ میرا بیٹا آپ بڑی منزلوں پر ہے، بڑی اونچی منزلوں کی طرف رواں دواں ہے۔ اس میں یقیناً آپ کو کئی مسائل مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ہمارا وہاں کا ہے، سکھے کی کے قریب جنراگے کا، یہ اس منزل کا ایک دکھ اس کو ابھی برداشت کرنا پڑا۔ اس کی ماں مجھے بتا رہی تھی کہ یہ گم ہو گیا تھا، کئی دفعہ بچے گم ہو جاتے ہیں، یہ بھی اس راستے کی مشکلات میں سے ایک مشکل ہے کہ شیطان گمراہ کرتا ہے۔ اب کیسے گیا، کدھر گیا، یہ تو اس کو پتہ ہے، لیکن وہ آج ہی ہمارے وہاں آئی تھی تو پریشانی کا اظہار۔ میں ایک دفعہ خود گم ہو گیا تھا بچپن میں پڑھتے ہوئے، اسی طرح مجھے پتہ ہے۔ تو ابھی جو اساتذہ کی مار ہے، کان پکڑنے ہیں، سزائیں ہیں، رات کو اٹھنا ہے، صبح کو اٹھنا ہے، دل نہیں کرتا کہ صبح اٹھیں، لیکن یہ اٹھ کے سبق سناتے ہیں، منزلیں سناتے ہیں۔ اور بیٹا اب تو جس دور میں آپ آئے ہیں نا، یہاں تو نعرہ لگ گیا ہے مار نہیں پیار کا، اور کسی کو کچھ کہو تو میڈیا والے آ جاتے ہیں اسی وقت فلمیں بنانے۔ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، بچوں کو ہم سبق اور سبکی جو ہے نا، یہ نماز فجر سے پہلے سناتے تھے،
سبق اور سب کی نماز فجر سے پہلے سناتے تھے، آپ کا معمول کا مجھے نہیں پتا۔ تو ایک بچہ تھا، اس کو بیڑی لگی ہوئی تھی، سن رہے ہو بچے بیٹا غور سے؟ وہ بیڑی قاری صاحب نے ساتھ اتار کے رکھی، اس کو کہا وضو کرا۔ تو میں سب کی سنا رہا تھا، یہ صرف میں کہ یہ نہیں سنا رہا کہ میں اس لیے نہیں، یہ ان کو سنا رہا ہوں کہ آپ بڑے اچھے دور میں آئے ہیں، مار نہیں پیار کے دور میں، تو آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس راستے کی یہ مشکلات ہیں۔ تو میری سبقی میں غلطی آئی، یقین مانے استاد محترم جن کو آج بھی ہم دعائیں دیتے ہیں، انہوں نے وہ سنگل میرے سر میں مارا، اور آپ حیران ہوں گے، مار نہیں پیار والی نسل حیران ہوگی کہ اللہ کا شکر ہے، اس وقت تو نہیں پتا تھا کہ بعد میں نے جا کے اپنی یہ بات کسی کو سنانی ہے، لیکن ماحول ایسا تھا، اساتذہ کا احترام ایسا تھا کہ ساری سبقی میں نے سنائی اور میرے سر سے خون نکلتا رہا، جاری رہا، حقیقت ہے۔ اور اسی طرح سبقی سنی گئی، اسی طرح بعد میں پھر وہ بعد میں صاف کیا گیا، بعد میں سب کچھ کیا گیا۔ میں یہ نہیں، انا للہ تو ہے، لیکن ماشاءاللہ یہ آپ دیکھیں کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اس راستے کی منزل، یہ مشکلات ہے، یہ معمولی منزل نہیں، معمولی انہوں نے راستہ نہیں چنا، بہت عظیم راستہ چنا ہے۔ میں ایک اور بات عرض کر دوں، ہم نامی ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے گجرات میں، انہوں نے اپنا ایک بیٹا MBBS کروایا، پھر اس کو اسپیشلائزیشن کروائی، اس کو لندن بھیجا امپروومنٹ کے لیے، نمبر تھوڑے سے کم تھے اس کے 3-4، وہ وہاں سے کر کے آیا تو پھر میرٹ نہیں بنا۔ اور آپ صرف اندازہ لگا لیں، کسی کوئی ایجنٹ کا دوست بیٹھا ہے کہ انگلینڈ جانا ہے اور واپس آنا ہے صرف، تو کتنا خرچہ ہے، تو وہاں پڑھنا ہو اگر تو پھر کتنا خرچہ ہے۔ وہ گیا بھی، آیا بھی، پڑھا بھی، واپس آیا تو میرٹ نہیں بنا۔ اس نے دوبارہ وہی کورس اس کو کروایا، اور وہی خرچہ، وہی ساری مصیبتیں، پریشانیاں، واپس آیا، میرٹ بن گیا۔ اب مجھے فکس فگر یاد نہیں، 2 یا 3 دن بعد وہ بیٹا فوت ہو گیا اس کا۔ اور یہ سچا واقعہ گجرات کا، میرا ہم نام ہے وہ ڈاکٹر، اور اسی وقت اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کو اٹھایا اور مدرسے میں داخل کر دیا، اور اس نے جا کے بتایا وہاں اساتذہ کو کہ میرے وہ کس کام آیا۔ لیکن مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ اگر میرا بیٹا حفظ کر گیا تو اس نے میرے کتنے کام آنا ہے۔ استاد محترم سے پوچھئے، 10 جہنمیوں کا کوٹا ہے ایک حافظ کے پاس، 10 کنفرم جہنمی برادری کے، جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہونا ہے، ان کو اللہ نے کہنا ہے حافظ قرآن کو کہ تو مجھے کہہ، اجازت اللہ کی ہونی ہے تو میں ان کو جہنم سے نکال دوں گا۔ تو بات جہاں تھی وہاں سے شروع کر کے اب میرا خیال ہے تھک گئے ہیں، تو فرمایا من حکم بہ عدلہ، جس نے قرآن کو فیصل، ثالث، جج اور قاضی مانا وہ بھٹکے گا نہیں۔ فتویٰ دوسرا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، لیکن جو قرآن کو فیصل، ثالث، قاضی، جج نہیں مانیں گے، قرآن کہتے ہیں اولئک ہم الظالمون۔ پہلا فتویٰ کافرون۔ اب کون کون آتا ہے زد میں، یہ تو حضرت سے تشریف پھر پوچھ لینا۔ قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ جو قرآن کو جج نہیں مانے گا وہ اولئک ہم الظالمون، کافرون، ظالمون۔ تیسری مرتبہ بھی ایک ہی صفحے پر 6 سپارے میں اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، قوم ہو کوئی بے شک، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق ہیں، کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں۔ 3 فتوے، یہ 3 باتیں
آپ نے سنی ارشاد پیغمبر کے حوالے سے، میرا دل تھا، اب بھی ہے اگر آپ کی اجازت ہو، کہ من قال بہی پہ آپ کو جماعت کا عقیدہ بھی بتاؤں کہ ہماری جماعت اپنے تمام عقائد میں کس طرح قرآن بیان کرتی ہے، اپنے تمام عقائد میں کس طرح قرآن سے روشنی لیتی ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ اس گفتگو کو یہاں سمیٹا جائے، پھر کسی دن اللہ کے فضل و کرم سے موقع ملا تو من قال بہی پہ قرآن کی آیات آپ کو عرض کریں گے۔ ویسے تو آپ کو ساری آتی ہیں اس مرکز کی برکت سے اور حضرت کی محنت سے، لیکن ہمارا بھی فریضہ ہے وہ آیات آپ سے دہرا دینا۔ آخر میں یہ بات یاد رکھیے کہ اسی سے ہمارے مشن کی تائید بھی ہوتی ہے۔ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی طرف آ جاؤ، عقائد قرآن والے بنا لو، اعمال قرآن والے بنا لو، سوچیں قرآن والی بنا لو، اپنی عادات قرآن والی بنا لو، تو اسی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے مطابق بنایا ہوا عقیدہ کبھی بھی غلط نہیں ہوگا، قرآن کے مطابق بنائی ہوئی سوچ کبھی بھی غلط نہیں ہوگی، قرآن کے مطابق اختیار کیا ہوا مشن کبھی بھی غلط مشن نہیں ہوگا۔ کہنے والے بڑے ہیں، شور کرنے والے بہت ہیں، پروپوگنڈا کرنے والے بڑے ہیں، بڑی جماعتیں ہیں جو یہ سارا کچھ کہہ رہی ہیں اور اپنے آپ کو برحق کہہ رہی ہیں، لیکن من قال بہ صدقہ سے ہمارے مشن کی، ہمارے عقائد کی، ہمارے کاز کی تائید ہوتی ہے، تصدیق ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم قرآن کے مطابق بات کر رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ اہل علاقہ جو تشریف فرما ہے، میں آپ کو لاہور سے لے کے سرگودے تک کا جو علاقہ ہے یہ آپ کو سروے کے لیے دیتا ہوں۔ آپ سروے کر کے دیکھیے، جائزہ لے کے دیکھیے اس علاقے میں، یہ جو آپ کی ایک روڈ ہے، اس روڈ کے اوپر رہ کے سروے کیجئے، قرآن کھول کر کون سی جماعت بیٹھی ہے۔ یہ ایک سروے کا ایجنڈا ایک ہی ہو، مسجد میں جانا ہے، دیکھنا ہے صبح قرآن کا درس کہاں ہو رہا ہے، قرآن کھول کر کون بیان کرتا ہے۔ آپ کو سرگودا سے لے کے لاہور تک جو آپ کا سروے علاقہ ایریا ہے، اس میں ایک ہی جماعت یہ اس مشن پہ گامزن نظر آئے گی، اور وہ جماعت ہے جمعیت اشاعت التوحید و سنہ۔ بے شک سروے کیجئے، اور اسی وجہ سے میں دعوت فکر دوں گا جو حضرات اب بھی دور دور ہیں، جو اس مشن کے قریب نہیں آ رہے، ان کو درد دل کے ساتھ کہ اس مشن کے ساتھ آئیے، حضرت کا ساتھ دیجئے، مرکز کا ساتھ دیجئے، مرکز کے ساتھ ہر قسم کا تعاون اپنا پیش کیجئے۔ اور حضرت نے مجھے نہیں حکم دیا، میں اپنی طرف سے، ویسے ان سے بھی ایک دفعہ میں نے عرض کیا کہ آپ کے اس علاقے میں لڑکیوں کے مدرسے کی بڑی ضرورت ہے، بڑی ضرورت ہے کہ جہاں لڑکیاں رہائش پذیر ہوں، اساتذہ بھی ان کے خواتین ہوں، اور ان کا سارا نظام خواتین سنبھالیں۔ تو یہاں اوپر کچھ انتظام میں نے کچھ سال پہلے دیکھا تھا، کچھ بن رہا تھا، تو آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنا جائز اور نیک کمائی جو ہے بڑھ چڑھ کر اس میں لگائیں، جلد سے جلد اس جامعہ کو فعال اور فنکشنل کریں، تاکہ اس میں بنات یعنی خواتین اور بچیاں تعلیم حاصل کریں۔ یقین مانے جو بڑوں نے باتیں کی ہیں، جو سمجھداروں نے باتیں کی ہیں، جو کتابوں میں لکھی ہیں، وہ تو ساری برحق ہیں۔ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ ایک مرزائی کے گھر ایک پڑھی لکھی خاتون تھی، دینی طالب علم، دین کا علم رکھنے والی، اس مرزائی کو بھی اس نے مسلمان کیا ہے اور اس کی اولاد کو بھی اس نے مسلمان کیا ہے۔ مرد کی تعلیم یقیناً فرد کی تعلیم ہے، اور لڑکیوں کی اور عورتوں کی تعلیم پورے خاندان اور فیملی کی کایا پلٹ تعلیم ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ یہ ادارہ تا قیامت آباد رہے، اور اس میں میری اپنی ذاتی خواہش ہے، حالانکہ ہمارے پاس بھی ادارہ ہے، اس کے بارے میں بھی ہے، لیکن اس کے بارے میں پہلے ہے کہ اللہ پاک یہاں خواتین کی، لڑکیوں کی تعلیم کا ایسا سلسلہ شروع فرمائے کہ جہاں رہائش پذیر بچیاں جو ہیں وہ تعلیم حاصل کریں، اور جو ہمارے درجات ہیں، کلاسیں ہیں، وہ ساری کی ساری کلاسیں اس درسگاہ میں، اس ادارے میں قائم ہوں۔ اور حضرت کے ساتھ آپ کا جو تعاون ہے وہ پہلے بھی شک و شبہ سے بالا تر ہے یقیناً، لیکن آپ میری دردمندانہ اپیل پہ
اور زیادہ تعاون فرمائیں، اور زیادہ کوشش کریں، مشاورت کریں، کس چیز کی ضرورت ہے وہ حضرت سے پوچھیں، اور اپنی نیک کمائی جو ہے اس میں سے وسیع انداز میں، تھوڑا سا معمولی نہیں، وسیع انداز میں، جیسے ایک پورا کمرہ بنوا دیا، پورا چھت اپنے ذمے لیں، پورا رنگ روغن اپنے ذمے لیں، اس طرح کر کے ذرا وسیع دل کر کے آپ یہ کوشش فرمائیں، اور یقین رکھیں جس طرح یہ جماعت برحق، جس طرح یہ مشن برحق، اسی طرح انشاءاللہ 100% یقین ہے کہ آپ کا دیا ہوا پیسہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، اور آپ کے لیے قبر حشر میں ذریعہ نجات بنے گا، اللہ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ پاک